دوستو جاوید احمد غامدی صاحب کی ایک آڈیو میں سن رہا تھا جس میں انہوں نے فلسفے کی مثالیت اور مادیت پر بات کی، اور اس کے جواب میں بنڈر صاحب نے بھی ایک مضمون لکھا جو کافی مدلل انداز میں تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ پہلے غامدی صاحب نے یہاں پر فلسفے کو پیدا کیا، پھر اس کی موت کا اعلان بھی کر دیا۔ آج اسی پر تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو اہم سوال ہے کہ وہ مادہ مقدم ہے یا شعور، یعنی پہلے کیا تھا، شعور تھا یا مادہ؟ یہ سوال دوستو اب بھی قائم ہے، اور اسی سوال کے جواب پر بھی باقی سوالات اور دوسرے جوابات قائم ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ اس کو سادہ اور آسان الفاظ میں بیان کیا جا سکے۔ دوستو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نظریہ شعور مقدم ہے، یعنی وہ آئیڈیالزم یا روحانیت والے ہی کہلائے جاتے ہیں۔ اس فلسفے کے مطابق شعور، ذہن یا روح اصل حقیقتیں ہیں، مادہ یا جسم صرف ایک عکس یا ان کا ایک ظاہری مظہر ہے۔ یہ نظریہ افلاطون، ہیگل، برکلے اور بعض مذاہب کے نظریات میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ یہ دنیا ایک خواب ہے، حقیقت ذہن یا خدا کا تخیل ہو سکتی ہے، پھر وہ زندگی اسی نظریے کے تحت ہی گزارتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جسے ہم مادیت کہتے ہیں، یعنی نظریہ مقدم ہے، جس کو میٹیریلزم کہا جاتا ہے، مادیت کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق مادہ بنیادی حقیقت ہے، شعور مادے سے ہی دوستو پیدا ہوتا ہے، یعنی شعور ایک مادی مظہر ہے، یعنی پروڈکٹ ہے جو دماغ، برین جیسے پیچیدہ مادی نظام میں سے ہی جنم لیتا ہے۔ دوستو کارل مارکس، اینگلز، لینن اور جدید سائنسی مکتب فکر اسی نظریے کے ہی حامی تھے جسے ہم مادیت کہتے ہیں۔ مارکس نے کہا تھا کہ یہ شعور نہیں جو انسان کا وجود بناتا ہے، بلکہ انسان کا سماجی وجود ہے جو اس کے شعور کا متعین کرتا ہے۔ جرمن آئیڈیالوجی میں انہوں نے یہ جملہ کہا تھا۔ اب ہم اس حصے کی طرف آتے ہیں جہاں فلسفے کی موت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ غامدی صاحب فرما رہے تھے کہ فلسفہ مر چکا ہے۔ کیسے؟ وہ انہوں نے ابھی بتانا ہے۔ فلسفہ مر چکا ہے، یہ جملہ بظاہر جدید سائنسی دور کی فتح کا اعلان لگتا ہے، گویا انسان کو اب کسی تجریدی، غیر عملی یا اور مبہم سوچ کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ کچھ جدید سائنسدان جیسے سٹیفن ہاکنگ یہ دعویٰ کرتے نظر آئے ہیں کہ اب تمام بڑے سوالات جو ہیں سائنس انہیں حل کر چکی ہے، لہذا فلسفے کی اب کوئی عملی حیثیت باقی نہیں رہی۔ دوستو لیکن مارکسی اگر نقطہ نظر سے ہم دیکھیں تو وہ یہ اعلان نہ صرف سطحی بلکہ گمراہ کن بھی ہے۔ دوستو مارکسی فلسفہ خاص طور پر تاریخی مادیت جسے ہم ہسٹوریکل میٹیریلزم کہتے ہیں، فلسفے کو محض خیالی مشغلہ نہیں سمجھتا بلکہ ایک زندہ، مادی اور انقلابی عمل کا حصہ مانتا ہے۔ مارکس کے نزدیک فلسفہ محض دنیا کی تشریح کا نام نہیں بلکہ اس کا مقصد دنیا کو بدلنا بھی ہے۔ اگر فلسفہ مر چکا ہے تو سوال یہ ہے کہ دنیا کے جو تضادات ہیں، طبقاتی جد و جہد یا جبر ہے، استحصال ہے اور ناانصافیوں کو کون اور کس طرح سمجھائے گا، اور ان کے خلاف بغاوت کے لیے شعور کون پیدا کرے گا؟ دوستو مارکسزم اس خیال کی سختی سے مخالفت کرتا ہے کہ سائنس نے ہر سوال کا جواب جو ہے وہ دے دیا ہے۔ سائنس مادے کی ساخت، کائنات کے قوانین یا طبیعیاتی حقیقتوں کی وضاحت تو کر سکتی ہے اور کر رہی ہے، لیکن انسانی آزادی، سماجی انصاف، اخلاقی اقدار، جبر کی طاقت یا انقلاب کی ضرورت جیسے سوالات کا جواب سائنس کے پاس ممکن نہیں۔ سائنس کسی بھی شے کے یعنی کیسے یا ہاؤ کا جواب دے سکتی ہے، لیکن کیوں، وائی کا جواب وہی دے سکتا ہے جس کے پاس سماجی شعور اور تنقیدی بصیرت ہوگی، اور یہی کام فلسفہ کرتا ہے۔ خاص طور پر مارکسی فلسفہ یہی کام کرتا ہے۔ دوستو فلسفہ مر چکا ہے
کہنا دراصل فلسفے سرمایہ دارانہ نظام کی خواہش کا اظہار ہے، ایک ایسا نظام جو نہیں چاہتا کہ لوگ سوال کریں، سوچیں، سچائی کو جانچیں یا دنیا کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ سرمایہ داری چاہتی ہے کہ انسان صرف کام کرے، مصنوعات خریدے اور نظام کو قائم رکھے۔ مارکسی نظریے کے مطابق فلسفہ زندہ ہے، اور وہ ہر اس مقام پر زندہ ہے جہاں کوئی بھی مزدور اپنے استحصال پر سوال قائم کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے۔ کوئی نوجوان اپنی شناخت اور آزادی کی جد و جہد کرتا ہے، کوئی عورت ظلم کے خلاف جب کھڑی ہوتی ہے، یا کوئی انقلابی سماج کو بدلنے کے لیے خواب دیکھتا ہے۔ تو فلسفہ مر چکا ہے، یہ کہنا خود ایک فلسفیانہ دعویٰ ہے، اور یہ تضاد خود بتا دیتا ہے کہ فلسفہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کے مرنے کا دعویٰ بھی خود اس کے اندر سے ہی جنم لیتا ہے۔ مارکس کے مطابق فلسفے کا سب سے روشن لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ عوامی شعور سے جڑ جاتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں مصنوعی ذہانت، سرمایہ داری، جنگیں، ماحولیاتی بحران اور معاشرتی ناہمواری موجود ہے، وہاں اگر فلسفہ مر چکا ہے تو پھر زندگی بھی ایک مشین سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ دوستو، مارکسی فلسفہ کہتا ہے کہ دنیا کو بدلنے کے لیے پہلے اسے سمجھنا ضروری ہے، اور فلسفہ وہ ہتھیار ہے جو انسان کو یہ سمجھ بوجھ دیتا ہے۔ لہٰذا فلسفہ مرا نہیں، بلکہ جو لوگ اس کی موت کا اعلان کر رہے ہیں دراصل وہ زندہ فلسفے سے خوف زدہ ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔